اگر ماں یا باپ یا کوئی بھائی یا بہن، سگے بھائی بہن میں سے کوئی بھی ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، اگر وہ کافر ہوں، مشرک ہوں، تو کیا اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں یا نہ کریں ہم؟ اگر کوئی کافر ہو، مشرک ہو، ماں باپ میں سے یا بھائی بہن میں سے کوئی بھی ہو، تو کیا اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو جواب ہاں کریں گے، ہم کریں گے۔ دیکھیے آپ، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی کہ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بیٹی ہیں، بیان فرماتی ہیں اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر میری والدہ میرے پاس آئیں، اور اس وقت میری والدہ مشرکہ تھی، کافرہ تھی، اور وہ میرے پاس آنے کے بعد مجھ سے مال کچھ چاہ رہی تھی، مانگ رہی تھی۔ تو میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس میری والدہ آئی ہیں، وہ کافرہ ہیں، مشرکہ ہیں، تو کیا میں اسے مال عطا کروں، مال دوں؟ بولا ہاں دو، ان کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آؤ۔ کفر شرک اس کا تعلق اللہ سے، لیکن آپ کے معاملات، آپ کے سلوک ایک کافر کے ساتھ بھی اچھے ہونے چاہیے۔ کافر تو بہت دور کی بات، وہ بھی چھوڑ دیجیے آپ، کافر تو انسان ہی ہوتا ہے نا، وہ تو انسان ہی ہوتا ہے۔ یہاں تک کی بات آتی ہے ایک بدکار عورت نے، ایک فاحشہ عورت نے، بالکل خراب عورت نے، جو بالکل بدکار ہوتی ہے ماحول معاشرے کے اندر میں، لیکن وہ عقیدہ اس کا اچھا تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ واقعہ موجود ہے، پہلی بنی اسرائیل کا واقعہ یہ ہے، وہ کہیں جا رہی تھی، دیکھا کہ کتا پیاسے سے ہانپ رہا ہے، تو کیا کیا؟ اس سے بدکار عورت نے اپنی موزے نکالے، اور موزے نکالنے کے بعد پانی کنویں سے نکالا، پلا دیا۔ تو اللہ کے نبی کیا بیان فرماتے ہیں؟ یہ بدکار عورت جنت میں چلی گئی۔ کیوں؟ پانی پلانے کی وجہ سے۔ دیکھیں یہ اتنا بڑا یہ عمل ہے، اس کو معمولی نہ سمجھے، بہت بڑا عمل ہے۔ یہ بندوں کے حقوق میں سے آتے ہیں، یہ بندوں کے حقوق کا صلہ رحمی کرنا، اچھے سے پیش آنا۔ انسان تو انسان، یا کتے کے ساتھ معاملہ کیا تو اللہ کے نبی نے کہا وہ جنت میں چلے گئی۔ اب اس کے برخلاف کر لیجیے آپ، اس کو پلٹ دیجیے آپ، اس کو پورا پلٹ دیجیے آپ۔ بنی اسرائیل کی ایک زاہدہ عورت تھی، نماز روزہ صوم و صلات کی پابند تھی بالکل، لیکن وہ زبان دراز تھی، اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیا کرتی تھی۔ جب یہ مر گئی تو اللہ کے نبی نے کہا یہ جہنم میں چلی گئی، یہ جہنمی عورت ہے۔ دیکھیں عبادت، ریاضت، صوم و صلات کام نہیں آئی اس کی، اتنی بد زبان تھی وہ کہ اس کی زبان سے اس کے پڑوسی پریشان رہا کرتے تھے۔ جب مری کہاں چلی گئی؟ جہنم میں چلی گئی۔ اسی طرح دیکھ لیجیے ایک اور بھی حدیث آتی ہے، ایک عورت بڑی اچھی تھی، زاہدہ تھی، صوم و صلات کی پابندی تھی، بلی کو باندھ کے رکھی، نہ دانا دیا نہ کھانا پانی دیا اسے، بلی مر گئی۔ پھر جب یہ عورت مر گئی تو یہ جہنم میں چلی گئی، حالانکہ یہ عورت بالکل صوم و صلات کی پابندی تھی، نماز روزہ کرنے والی تھی، ایک بلی کی باندھنے کی وجہ سے بلی مر گئی، وہ جہنم میں چلی گئی۔ تو دیکھیے یہ صلہ رحمی ہے، یہ اچھا سلوک ہے۔ ماں باپ تو بہت اعلیٰ مقام ان کا ہے، ماں باپ بھائی بہن تو بہت ہی اعلیٰ مقام ہے ان کا ہے۔ اسی طرح کافر مشرک، یہاں تو بات آ رہی انسان کے علاوہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک و برتاؤ کرے۔ اب یہاں تک حکم دیتا ہے ہمارا اسلام۔